الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہربین ٹائمز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم۔ دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں شیخ امتیاز۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کے جنگی طیارے مار گرانے کے دعوے کیے ہیں۔ پاکستان کے مطابق رینجرز نے 2 بھارتی طیارے مار گرائے، جس دوران 2 پائلٹ بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق راجوری میں پاکستان کے طیارے کو مار گرایا گیا، جبکہ بھارت کا ایک پائلٹ لاپتہ ہے۔ JKNS مانیٹرنگ کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DG میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فورسز کے 2 لڑاکا طیاروں کو مار گرایا۔ DG ISPR نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کیا کہ پاک فضائیہ نے لائن آف کنٹرول LOC پر بھارتی فضائیہ کی دراندازی کو ناکام بنا دیا اور 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک بھارتی لڑاکا طیارہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا، جبکہ دوسرا طیارہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گرا۔ DG ISPR کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج نے ایک بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر 2 پائلٹس کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک ٹویٹ میں پاک فضائیہ کی کارروائی کی تصدیق کی اور بتایا کہ پاک فضائیہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر لائن آف کنٹرول پر کارروائی کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کارروائی کا واحد مقصد اپنے حق کا دفاع تھا اور ہم اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل نے لکھا کہ ہم کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ بعد ازاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا پاکستان اسے جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ کل بھی کہا تھا کہ پاکستان جواب ضرور دے گا۔ ڈانیو سے بات چیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انڈیا میں بھارتی جنتا پارٹی BJP کی حکومت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ معصوم لوگوں کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ادھر دوسری جانب وسطی ضلع بڑگام کے گرہن گاؤں میں انڈین ایئر فورس کا جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں پائلٹ سمیت ایئر فورس کے 6 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ اس حادثے میں ایک عام شہری بھی از جان ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے کہ آیا یہ ایئر فورس کا طیارہ تھا کہ ہیلی کاپٹر۔ دوسری جانب امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں پر فوجی کارروائی سے گریز کرتے ہوئے تناؤ کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انڈین ایئر فورس کا M117 طیارہ حادثے کا شکار ہونے کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے سری نگر، جموں، لیہ سمیت 9 ایئرپورٹوں پر سویلین پروازوں کو اڑان بھرنے کے لیے بند کر دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ بھارت پاکستان کی آپسی چپکلش اور گزشتہ کئی دنوں سے لائن آف کنٹرول پر شدید گولہ باری کے بعد اب بڑگام میں جنگی طیارے کا حادثے کا شکار ہونے کے پیش نظر ایئر اتھارٹی آف انڈیا نے 9 ایئرپورٹوں پر عام پروازوں کی نقل و حمل بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے تازہ فیصلے کے ساتھ ہی ریاست جموں و کشمیر میں عوام میں اضطرابی کیفیت پیدا ہونے لگی، جبکہ عوامی حلقوں میں بھارت پاک جنگ سے متعلق افواہیں گشت کرنے لگی۔ اس دوران ریاستی سرکار نے ریاست میں تمام ہوائی اڈوں کے ارد گرد سیکورٹی کو مزید سخت کر دیا، جس کے ساتھ ہی ہر سو تناؤ صورتحال دیکھنے کو ملی۔ تاہم چند گھنٹوں کے بعد ہی ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے اپنے فیصلے کو واپس لیتے ہوئے سری نگر، جموں، لیہ سمیت 9 ہوائی اڈوں پر عام شہریوں کے لیے فضائی سروس کو بحال کر دیا۔ خبر رساں ادارے PTI نے ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تمام 9 ہوائی اڈوں پر عام شہریوں کے لیے فضائی سروس کو بحال کیا گیا ہے۔ آپریشن آل آؤٹ کے تحت جنوبی ضلع شوپیاں کے میمندر علاقے میں فوج اور جنگجوؤں کے مابین صبح سویرے ہوئی خونین تصادم آرائے میں ایک غیر ملکی جنگجو سمیت جیش محمد کے 2 اصلاح بردار جنگجو جاں بحق ہوئے۔ ادھر انتظامیہ نے امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں بڑے پیمانے پر فورسز اہلکاروں کو تعینات کیا، جبکہ علاقے میں جھڑپ شروع ہوتے ہی موبائل انٹرنیٹ خدمات کو اگلے احکامات تک معطل رکھا گیا۔ اس دوران پولیس نے جھڑپ میں مارے گئے مقامی جنگجوؤں کی نعش کو قانونی لوازمات کے بعد لواحقین کے سپرد کر دیا۔ جس دوران جنگجوؤں کی نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
ادھر ریلوے محکمے نے ایک دن قبل ہی مشترکہ مزاحمتی قیادت کی کال پر بارہمولہ سے بانیہال جانے والی ریل سروس کو مسافروں کی سلامتی کے لیے بند رکھا تھا۔ مشترکہ مزاحمتی قیادت کی جانب سے وادی کشمیر میں ائمہ مساجد، خطیب و جماعت اسلامی و جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے درجنوں افراد کی گرفتاریوں کے خلاف دفعہ 35A کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش اور سپریم کورٹ میں ممکنہ طور سماعت کے پیش نظر دی گئی 2 روزہ ہڑتالی کال کے پہلے روز پوری وادی کشمیر میں مکمل ہڑتال سے معمولات کی زندگی بری طرح متاثر رہی، جس دوران پوری وادی بشمول خطہ پیر پنچال اور خطہ چناب کے چند علاقوں میں تمام دکانیں بند رہنے کے ساتھ ساتھ سرکاری و غیر سرکاری دفاتر میں ملازمین کی حاضری نہ ہونے کے برابر رہی، جبکہ سڑکوں سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی غائب رہا۔ اس دوران پولیس نے میر وائز عمر فاروق کو ان کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انتظامیہ نے وادی میں حالات کو پرامن بنائے رکھنے کے لیے لال چوک، سری نگر سمیت وادی کے حساس مقامات پر فورسز کا سخت پہرا بٹھایا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارتی دراندازی کا جواب دینے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ پاکستان بھی اپنی دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں۔ قوم سے اپنے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ کل صبح سے جو صورتحال تھی اس پر قوم کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ کے بعد بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کی، اس واقعے میں بھارت کا جانی نقصان ہوا اور مجھے معلوم ہے کہ ان کے لواحقین کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن پاکستان میں 10 سال میں 70,000 امواتیں ہوئی اور مجھے پتا ہے کہ لواحقین پر کیا گزرتی ہے۔ عمران خان نے پھر ایک بار اس بات کو دہرایا کہ ہم نے بھارت کو پیشکش کی تھی کہ تحقیقات چاہتے ہیں اور اگر کوئی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان لگنے والی سرحد پر 20 سیکٹروں میں شدید گولہ باری اس وقت جاری ہے۔ توپ خانوں اور آرٹلری کا آزادانہ طور پر استعمال، 6 فوجی اہلکار سمیت آر پار درجنوں مضروب۔ پونچھ، راجوری اور اوڈی میں تاحکم ثانی اسکول اور کالج بند رکھنے کے احکامات صادر کیے گئے، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش ایک مرتبہ پھر کرتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ ادھر دوسری جانب چین نے بھارت اور پاکستان کو کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے کہا۔ سری نگر جموں شہرہ مسلسل بند رہنے اور وادی میں حالات مخدوش رہنے کی وجہ سے قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سبزیاں بازاروں سے غائب ہو رہی ہیں، بچی کچی سبزیوں اور دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کشمیر کے ہوٹل مالکان نے کشمیر میں پھنسے ہوئے سیاحوں کو مفت ہوٹل دستیاب رکھے ہیں۔ ادھر دوسری جانب فروٹ اور سبزی منڈی بیمنا سے ایسوسی ایشن کے نمائندے شبیر احمد نے شہربین ٹائمز کے دفتر فون کر کے بتایا کہ انہوں نے سیاحوں کے لیے ہر قسم کی سروس کو مفت میں دستیاب رکھا ہے۔ پاک فوج نے فضائیہ کی بھرپور کارروائی کے دوران گرفتار ہونے والے 2 میں سے ایک بھارتی پائلٹ کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے گرفتار بھارتی پائلٹ نے بتایا کہ وہ بھارتی فضائیہ کا ونگ کمانڈر ہے اور اس کا سروس نمبر 27981 ہے۔ بھارتی پائلٹ نے اپنا نام ابھی نندن بتایا ہے، جو صحیح حالت میں پاک افواج کی حراست میں ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارت تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کشیدگی نہیں چاہتا، کیونکہ جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دونوں ممالک کی سرحدوں کے درمیان کشیدگی سے پورے خطے میں منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کشیدگی کے خاتمے کی خواہش کا اظہار چین میں RIC روس انڈیا چین کے وزرائے خارجہ کے اہم اجلاس میں شرکت کے دوران دیا۔ اس اجلاس میں سشما سوراج کو بھارتی جارحیت پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ شہربین کے ممبر بنیے، آپ کو صرف کیا کرنا ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے، تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن وقت پر آیا کرے گی۔
اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔